اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور میں میڈیا کے بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ریئلی یونیورسٹی کا پازیٹیو امیج اور اس کے ایکسپوجر میں ان لوگوں کا جتنا ہاتھ ہے، میں اس کے لیے ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور بغیر کسی غرض کے یہ اپنے علاقے کی ترقی کی خاطر صرف یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں، دوسرے شعبوں میں بھی سرگرم رہتے ہیں، اور حکام بالا کی کے نوٹس میں ایسی چیزیں لاتے ہیں، خواہ وہ اسپتالوں کا مسئلہ ہو، خواہ وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، خواہ وہ سڑکوں کا مسئلہ ہو، یا کوئی امن و امان کا مسئلہ ہو، تو میڈیا کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ آج الحمدللہ اس پہلے جو خواب بہت عرصے سے لوگوں نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہم تقریباً 3 سال ہمیں اس پہ لگے کہ ہم یونیورسٹی کی کنسٹرکشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پہلے ہم نے لینڈ ایکوزیشن کی 1150 کنال۔ یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے بہت سستی قیمت پر 46,200 روپے کنال کے حساب سے، میرے خیال میں آج کل اتنے روپے پہ کارپیٹ کا کنال بھی نہیں ملے گا، لیکن ہم نے زمین حاصل کی جو برلب سڑک ہے، اس کے علاوہ پلین ہے، بالکل سٹی کے بھی نزدیک ہے، ٹاؤن کے بھی نزدیک ہے، اور گوگل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لکی ڈسٹرکٹ کا بالکل سینٹر ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ آ جاتا ہے، دوسرا مراحل ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ بعض اوقات جو زیادہ تر سمجھدار لوگ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ایک اینٹ بھی نہیں رکھی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے سرکاری کاموں میں بہت اس کے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا سٹیپ جو تھا وہ تھا پھر کنسلٹنٹ ہائرنگ کا، اس پہ تقریباً ہمیں 1 سال لگا۔ بیچ میں کووڈ آ گیا اور 2 دفعہ میں اس کو ٹینڈر کرنا پڑا، تو الحمدللہ بہت میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نسپاک کو ہم نے اپنا کنسلٹنٹ سلیکٹ کیا۔ جو آپ کو پتہ ہے نسپاک ہی نام ہی کافی ہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ اس کا کنسلٹنٹ نسپاک ہے، پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں، لکی میں گھنڈی چوک سے لے کر نورن تک جو سڑک بنی، وہ آپ اس کی کوالٹی بھی دیکھیں، اس کی صفائی اور دوسرے جو بلڈنگز ہیں، تو الحمدللہ نسپاک ہمارا کنسلٹنٹ ہے۔ پھر 6 مہینے ہمیں پیپر ڈیزائن کرنے میں لگے ہیں۔ پیپر بیس ڈیزائن میں یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر پلان بنتا ہے، اس کے بعد کہ بلڈنگ کہاں کہاں بنانی ہے، کون سی بلڈنگ بنانی ہے، PC1 کے ساتھ بھی میچ کرنا ہے اس کو، اور فیوچر ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بلڈنگ کا پلان جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، اس میں بھی کافی ٹائم لگا، اور الحمدللہ آج سول ورک کے لیے ہم نے پہلا ٹینڈر جو ہے وہ اوپن کیا۔ ٹوٹل یہ جو لاگت ہے اس کا تقریباً 95 کروڑ ہے ٹوٹل فی الحال جو لاگت ہے، کیونکہ یہ میں بھی ریوائز ہو جائے کیونکہ کاسٹ اسکیلیشن ہوئی ہے، اور اس کا جو کمپلیشن کا ڈیوریشن ہے وہ 28 مہینے ہے، یعنی جب ہم کنٹریکٹ ایوارڈ کریں گے تو اس دن سے 28 مہینوں کے اندر جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ اور ہم نے جو بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے، جو ہم نے ماسٹر پلان بنایا ہے یا جو ہم نے ڈیزائننگ کی ہے، ہم نے 3-4 چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، اور ویسے بلڈنگ نہیں ہے، ہر بلڈنگ کے پیچھے کوئی ان کی ایک لاجک کا فرما ہے۔ فار ایگزامپل گیٹ جو ہم نے بنایا ہے اس میں علاقے کے کلچر کا، اسلامک کلچر کا، ہمارا جو نیشنل ہیریٹیج ہے، جو سویلائزیشن ہیریٹیج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈپکٹ کیے ہیں ہمارے بلڈنگ میں۔ ہمارا جو مین گیٹ ہے وہ تقریباً 83 فیٹ وہ بلند ہوگا، اس کے ساتھ انجینئر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جس طرح ہر ایک کا انسگنیا ہوتا ہے، جس طرح جیو کا جیم ہے، تو انشاءاللہ فیوچر میں لکی کو یونیورسٹی کے گیٹ سے پہچانیں گے، اور خیبر پشاور کا ہوتا ہے تو باب خیبر دکھاتے ہیں،
تو لکی مروت کا اگر کوئی دکھائے گا پکٹوریلی تو اس میں وہ انشاءاللہ لکی کا گیٹ. اس کے علاوہ ہم نے ایک لارج اسکیل پہ پلانٹیشن بھی شروع کی ہوئی ہے وہاں پہ, کیونکہ ہمارا نعرہ جو ہے وہ گو گرین ہے. لکی مروت بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے پسماندہ ہے, اور گرین کے لحاظ سے بھی ہمارے لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ گرینری اور درخت جو ہے وہ زیادہ اگائے جائیں. تو ہم نے انشاءاللہ یہ انیشیٹو لیا ہے. ہم نے وہاں پہ قرآن گارڈن جس میں وہ درخت ہوں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور احادیث میں, اس کے لیے ایک باغ بنایا ہے, اور اس کے ساتھ متصل جو ہے نرسری بھی بنائی ہے, اور سڑکوں کی ابھی سے ڈیمارکیشن کی ہے. جتنی بھی سڑکیں ہیں, جتنے بھی واک ویز ہے, اس کے کنارے کنارے بھی ہم نے درخت لگائے ہیں, تاکہ یونیورسٹی 3 سال کے بعد جب اس کی کنسٹرکشن پائے تکمیل تک پہنچے گی تو یہ درخت جو ہے وہ بڑے ہوں. اور یہ لکی یونیورسٹی جو ہے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے لیے آئیں کہ بچوں کو لائیں, دیکھیں, اور وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آئیں. ایسا ایک خوبصورت بلڈنگ اور ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ اس سے پورے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو فائدہ ہو. اس کے علاوہ ہم صرف یہ نہیں کہ کنسٹرکشن اور یہ انفراسٹرکچر یا لینڈسکیپنگ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ایکٹیو ہیں. ہمارے پاس 11 ڈپارٹمنٹ ہیں, اور ابھی 2nd سیمسٹر چل رہا ہے, اس میں ہمارے پاس تقریباً 900 اسٹوڈنٹس ہیں, اور انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہے 5000 تک یہ اسٹوڈنٹ پہنچیں گے, جب تک یہ میچورٹی کے اسٹیج تک جائیں گے 8 سیمسٹر تک. تو اس سلسلے میں بھی ہم غافل نہیں ہیں. پچھلے مہینے ہم نے تقریباً 19 PhDs ڈفرینٹ فیلڈ میں یہ ہائر کر لیے ہیں, اور کل ایڈورٹائزمنٹ ایک دیا ہے PhD اسکالرشپ کے لیے. اس میں بھی ہم تقریباً 19-20 لوگ جو ہے فارن بھیجیں گے PhD کی تعلیم کے لیے. تو وہ بھی کل اخبار میں اس کا ایڈ آیا تھا. باقی جو ہے بلڈنگ کے حوالے سے میرے جو ڈائریکٹر ہے ورکس کے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ الطاف صاحب ہے ہمارے, یہ کوہاٹ یونیورسٹی کی بلڈنگز آپ نے دیکھی ہوں گی جو پہاڑوں پہ خوبصورت بلڈنگ ہے. یہ اس بندے کی ہاتھ کا کمال ہے, اور یہ ہمارا ممبر ہے, لکی مروت سے ان کا تعلق ہے. تو وی آر ریئلی گریٹفل ٹو ہم. جب بھی ہم ان کو کال کرتے ہیں وہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر شارٹ نوٹس پہ ٹیلی فون کال پہ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ جو کنسٹرکشن انہوں نے کوہاٹ یونیورسٹی میں کی ہے اس سے اچھی کنسٹرکشن جو ہے وہ لکی یونیورسٹی میں کی جائے. اور علاقے کا یعنی سن آف دا سائل جس کو کہتے ہیں, یہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہمارے ساتھ بالکل اس طرح کام کرتے ہیں جس طرح کوئی ہمارا ٹیم ممبر ہو. اس طرح نعمان صاحب ہے, یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں, ان کو یہ ہمارے ساتھ 2 سالوں سے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ونڈرفل پورے KP میں آپ دیکھیں گے اگر آپ کو کہیں جانے کا موقع ملے, جلوزے میں انہوں نے ایک کیمپس بنایا ہوا ہے جو ونڈرفل ہے. نعمان صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیم کا ممبر ہیں. تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جب بھی یعنی ہم ان کو بلاتے ہیں پشاور سے, یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور لکی یونیورسٹی کی ہیلپ کرتے ہیں جو دراصل لکی ڈسٹرکٹ کی ہیلپ ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. میرا نام محمد شعیب سبیل ہے. یہاں پہ میں ڈائریکٹر ورکس کام کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لکی مروت کے ساتھ. سر نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو چیزیں بتائی. چونکہ کنسٹرکشن کے حوالے سے آج ہمارا ٹینڈر تھا پیکیج 1 کا. ہمارا ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ 3 پیکیجز پہ مشتمل ہے. پیکیج 1 اس کی کاسٹ ہے تقریباً 400 ملین ہے, جو کہ 440 کروڑ بنتی ہے. اس کے لیے آج ہم نے ٹینڈر اوپن کیا ہے. اس میں جو ہے کنسٹرکشن ورک پیکیج 1 میں ایک ایکیڈیمک بلاک ہے اور ایک ایڈمنسٹریشن بلاک ہے. یہ 2 بلڈنگز جو ہے پیکیج 1 کے تحت بنیں گے. یہ بلڈنگز جو ہے دوسری یونیورسٹیوں سے کیوں ممتاز ہے یا کیوں منفرد ہے, اس میں کچھ خصوصی فیچرز ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی آف لکی مروت کی بلڈنگز جو ہے وہ دوسری یونیورسٹی سے منفرد ہوں گے. اس میں ایک جو ہے ہم نے گائیڈڈ ٹائلز جس کو ٹیک ٹائلز کہتے ہیں, جو بلائنڈڈ پیپل ہوں گے وہ گائیڈز کے ذریعے ٹائلز چونکہ ریزڈ ہوں گے ان کے ذریعے بلڈنگز میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو جو ہمارے اسپیشل پیپلز ہے جس طرح ان کو واش روم میں ایشو آ جاتے ہیں یا ریمپس میں جو ہے ایشو آ جاتا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کچھ خصوصی فیچر اس میں رکھے ہیں. سر نے جس طرح بات کی گو گرین انیشیٹو کی, گو گرین انیشیٹو میں ہمارے پاس جو ہے لینڈسکیپنگ اور پلانٹس کے علاوہ
ہمارے پاس جو ہے جو الیکٹریسٹی کا انتظام ہوگا وہ انڈر گراؤنڈ ہوگا، کیونکہ ہمارا علاقہ ایسے ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ان چیزوں کو، کیونکہ تاریں اگر ہوا میں جو ہے لٹکی ہوئی ہوں گی تو خطرہ ہوگا اگر اسٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے ہوں گے، یا کوئی اور ایشو بھی اس میں فیوچر میں مس ہیپ آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک مین فیچر ہے کہ ہم نے الیکٹریسٹی کو انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے۔ تیسری جو اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم پیڈسٹنائزیشن کو انکریج کریں۔ جس طرح آپ لوگ ورلڈ وائڈ گلوبلی دیکھ رہے ہیں کہ جی گرین گیسز کی کتنی ایمیشنز ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈس کی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہیکل موومنٹ جو ہے وہ ڈسکریج ہو، اور لوگ جو ہے بائی سائیکل کے تھرو یا پیدل جو ہے یونیورسٹی میں داخل ہو، جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں بھی کافی اچھی پیش رفت ہوگی، اور جو ہے گلوبلی ورلڈ وائڈ جو ہے گرین ہاؤس گیسز میں کمی آ جائے گی۔ گیٹ کے حوالے سے سر نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا۔ اس میں جو خاصیت ہے اس کی شکل بک شیپ کی ہے، جو کہ یہ بتاتی ہے علاقے کو اور لوگوں کو کہ جی ایک تعلیمی ادارہ ہے، باہر سے ان کا خصوصی پتہ چلے گا کہ ایک تعلیمی ادارہ یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اس کی ہائٹ کے حوالے سے اس کی ہائٹ 83 فیٹ ہے، اور ان کی ٹوپوگرافی کو دیکھتے ہوئے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورے لکی مروت میں دور دراز علاقوں سے نظر آئے گا، جو کہ ایک یونیورسٹی کی اچھی جسٹرس ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 اور پیکیجز بھی آ رہے ہیں، جس میں ہمارے ریزیڈینشل بلڈنگز بھی ہوں گے، جسے ہمارے فٹ پاتھس ہوں گے، روڈز ہوں گے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم نسپاک کے ساتھ مل کے ورکنگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ٹرانسپیرنسی کا دیکھا، ہم نے جو ہے مختلف جو رولز ہے کیپرا کے، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کنونشنل چیز سے ہٹ کے ایک ٹرانسپیرنسی اپنی مینٹین رکھی۔ لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ جی بہت رولز کے مطابق یہاں پہ ہمارے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے پیکیجز بھی آئیں گے اس میں ہمارے ساتھ یہ کوآپریشن کریں گے۔ حوالے سے جو ہے ہمارے پاس تقریباً 43 لوگوں نے ڈاکومنٹس لیے تھے، جس میں 10 لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل پلس فائنینشیل بٹ ہمارے پاس جمع کرتے ہیں۔ ہم نے سب کے سامنے جو کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ٹیکنیکل بٹ جو ہے وہ اوپن کیے، اور فائنینشیل بٹ تبھی ہم اوپن کریں گے جب ایک کنٹریکٹر ٹیکنیکلی کوالیفائی کرے گا۔ اس پہ ہمارے ساتھ جو کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ ٹیکنیکلی ان کنٹریکٹرز کو ایویلویٹ کریں گے، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھیں گے، ان کی ورک مینشپ کو دیکھیں گے، ان کی پریویس ریکارڈ کو دیکھیں گے کہ اس نے اسی نیچر کے یونیورسٹی کے کام اور بلڈنگس کے کام کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، اور کتنے اس نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی ایویلویشن کریں گے۔ ہمارے پاس کنسلٹنٹ بھی ہے، ہمارے پاس اپنی ٹیم بھی ہے۔ انشاءاللہ ویل ٹرائی آور بیسٹ کہ جس پہ ٹرانسپیرنسی رہے اور ایک اچھی کمپنی کو جو ہے کنٹریکٹ ملے۔